الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا ومن الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين رب العالمین. سامع کرام، جیسے کہ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ انشاءاللہ کل سے رمضان شروع ہونے والی ہے، 2 یا 3 میں ڈیٹ، اور اس لیے آپ سب کے سامنے رمضان کا جو منتھ ہے، رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ مقدس مہینہ کے بارے آپ سب کے سامنے کچھ پیش کرنے جا رہا ہوں. اور یہ نہ ہم کہہ رہے نہ کوئی اور، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بار بار رمضان مبارک نصیب تو فرمائے، آمین. اللہ فرماتے ایمان والوں سے، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، کہ اے ایمان والوں تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ایمان والوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والوں جو جس نے کی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تم لوگوں پر اللہ نے روزہ، جو یہ مہینہ ہے جس میں جو روزہ ہے اللہ تم پر فرض کیے ہیں، جس سے جو کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. یعنی پہلے لوگوں سے مراد یہاں پر بنی اسرائیل کا قوم ہے، یہودی، ان لوگ پر بھی اللہ نے روزہ فرض کیا تھا. اور اسی سنت کو اللہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو برقرار رکھا گیا. اور اللہ یہاں پر مین مقصد کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کا مین موٹو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو.
ہم سب کو بہت خطبے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اگر تم لوگوں نے اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا تو تم کامیاب نہیں ہو پاؤ. اور لوگ اس تقوی کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ میرا کہنا ہے کہ یہ اصل مقصد نہیں ہے اس ورڈ کا. اصل مقصد یہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیٹس سپوز کہ آپ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ روزے میں کیا کرتے ہیں، ہم لوگ عام دنوں میں تو کھانا پینا یہ سب جائز ہے، ہم لوگ چیزیں کھانا پینا پھل فروٹ سب کچھ کھاتے ہیں. لیکن اس رمضان کے منتھ میں جب بہت ہی زیادہ دھوپ پڑے، بہت گرمی ہے، اور ہمیں obviously ہمیں روزہ لگ جاتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، خود کی باڈی کو کیا کہتے ہیں کہ نہیں ابھی کھانا پینا نہیں، مطلب مغرب کے بعد ہم کھائیں گے اور یا پئیں گے. تو ہم لوگوں نے اپنا بیسک نیڈ کھانا ہے، یعنی ہم پورے دن بھوکے رہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی. یعنی عام دن میں ہم بنا کھائے پیے رہ نہیں سکتے ہیں، لیکن اس رمضان کے منتھ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا بیسک نیڈ ہے اس کو بھی اللہ کے لیے کٹ آف کر دیتے ہیں. یہ ہے تقوی. اور عام دن میں ہم بہت گناہ کرتے ہیں، جیسے فلم دیکھتے ہیں، گانا سنتے ہیں، گالی دیتے ہیں، بہت کچھ. لیکن ایک عام مسلمان جو گالی کو، گانا کو اور فلم کو، یہ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ بھائی رمضان ہے تھوڑا، اسی لیے رمضان بعد ہی یہ سب کریں گے. لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اللہ کے لیے تقوی ہے، اس لیے وہ اس گناہ سے رک پا رہا ہے رمضان میں. اس کو کہتے ہیں تقوی. اب جیسے سپوز ایک چھوٹا بچہ ہے جو 10 سال کا ہے، تو وہ فرسٹ ٹائم جب روزہ کرتا ہے تو اس کو فرسٹ ٹائم بہت obviously بات ہے کہ فرسٹ ٹائم جو بھی انسان روزہ کرے گا تو اس کے دل میں مطلب اس کو بہت زیادہ روزہ لگنے والا ہے. جب ہم 10 سال کے تھے، جب ہم نے فرسٹ ٹائم روزہ کیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ 4 بجے اب ہم پانی پی لیں. لیکن اس ٹائم ہم نے خود کو روکا. اس کا مطلب اگر 10 سال کا بچہ جس کو اللہ کو اتنا تعریف نہیں ہے، وہ دن بھر روزہ میں دن بھر کھانے پینے سے رک رہا ہے، اس کو کہے تقوی. یعنی اس کا مطلب اس چھوٹے بچے میں بھی اللہ کا تقوی ہے. یہ ہے تقوی کا مطلب. یعنی تقوی کا مطلب یہ اس تقوی کی لسٹ میں وہ سارے پوائنٹس آ جائیں گے جس سے کہ ہم اللہ کے کانشیس بندہ بنے. مطلب ہمارے دل میں اللہ کا وہ اللہ کے لیے وہ ویلیو ہونا چاہیے. ہم ڈر بار ڈر ہم یوز نہیں کریں. کیوں؟ ہم نے بہت بار کہا آپ سے کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے. اسی نے ہمیں یہ باڈی دیا ہے، اسی نے ہمیں یہ ایئر دیا، ہوا دیا، زمین و آسمان، یہ پھل فروٹ اسی نے سب دیا ہے. تو اس کے لیے ہم یہ چیز کر رہے ہیں تاکہ ہم شکر گزار بندہ بنے. لعلکم تشکرون جو اس کے بعد ہی آئے گا. یعنی رمضان کے مہینے میں اگر ہم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہم ان ساری چھوٹی چھوٹی گناہوں سے باز آ جاتے ہیں جس سے کہ اللہ نے ہمیں رکنے کو کہا ہے، اس کا مطلب یہ اصل مقصد تھا رمضان کا اور وہ ہم نے پورا کیا. یعنی تو ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ صرف کھانا بند کر دینا اور پانی بند کر دینا روزہ نہیں. یہ آپ سب کو پتا ہے.
ہم روزے کے دن کیا کر رہے ہیں وہ سب سے بڑا میٹر کرتا ہے. تو کیا دیکھیے آگے کیا اور گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں پر گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دے. پھر جو شخص نیک میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں روزہ بہتر کام روزہ رکھنا ہی ہے اگر تم علم رکھتے ہو. کیا کہہ رہا تھا کہ تم اگر رمضان کا مہینہ تم نے پایا لیکن تم اگر سفر میں ہو یا تمہارا باڈی ٹھیک نہیں، تم بیمار ہو، تو کیا کرنا ہے؟ کیا کہہ رہا اللہ کہ تم وہ گنتی گن لو کہ تم نے 1 2 3 یا 4 یا 10 تم نے کتنا روزہ چھوڑا اور اس کو بعد میں کر لو. جہاں تک سفر کی بات تو کچھ لوگ بہت مطلب اوور اسمارٹ بنتے ہیں. کیا کہ وہ سفر میں جا رہے ہیں لیکن وہ خود بولتے ہیں نہیں ہم روزہ رکھ لیں گے. کیوں؟ جب اللہ نے قرآن میں اتنا چھوٹ دیا ہے کہ جب آپ سفر میں ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کو چھوٹ دے رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا گفٹ مان کر وہ روزہ اسکپ کرنا چاہیے. اگر آپ یا ہم سفر میں ہیں ہمیں ڈھیر اور اسمارٹ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم خود ٹرین میں تو ہم کو فیل ہوا تھا کہ ہم یہ ہم گھر میں سوچ رہے تھے کہ نہیں ہم روزہ کر لیں گے، لیکن جب ہم ٹرین میں سفر کیا تب ہم کو پتا چلا کہ نہیں وہ ٹف ہے. یا تب ہم کو یہ آیات یاد آنا، اسی لیے اللہ نے سفر میں روزہ رکھنے کو منع کیا ہے. یہ اللہ کا گفٹ. یعنی ہمارا اسلام از اے فلیکسیبل ریلیجن. اسلام جو ہے بہت فلیکسیبل دھرم ہے، وہ آپ پر کبھی زبر نہیں کرے گا. اللہ کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ کوئی بھی نفس پر اتنا زیادہ برڈن نہیں دیتا ہے جتنا وہ سہنے پائے. تو اور اس کے بعد یہاں پر مسائل ہے کہ تم فدیہ دے دو. اگر تم نے روزہ چھوڑا ہے تو تم کچھ فدیہ دے دو، یعنی مسکین کو کھانا کھلاؤ. لیکن یہاں پر ایک ورڈ ہے طعام مسکین، اس کا مطلب ہوتا ہے فوڈ آف دا پور، یعنی غریبوں کا کھانا. اگر ہم روزہ اسکپ کر رہے ہیں تو اللہ کیا کرے کہ تم جو کھانا کھلا رہے ہو وہ کھانا تمہارا نہیں ہے، وہ غریبوں کا حق ہے، وہ اس کا کھانا ہے. اس کا مطلب اگر ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں کسی مجبوری پر تو ہم جو کھانا کھلا رہے ہیں تو ہمیں یہ بولنے کا رائٹ نہیں ہے، کہ یہ ہم اس غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں. نہیں، وہ کھانا وہ اس کا حق ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اس سے زیادہ جو اچھا کام کرے تو اللہ اس کو اور زیادہ دینے والا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی تم کیا کرو کہ جب ٹھیک ہو جاؤ تم روزہ رکھو. اور پھر اللہ کہتے ہیں اگر تم علم رکھتے ہو، تم اگر اس کا غور و فکر کرتے ہو، پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے. اب یہاں پر اللہ صحیح میں رمضان کیا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی ماہ رمضان وہ منتھ ہے جس میں کہ قرآن کو اتارا گیا. اگر ہم سب کے سامنے یہ کہی جائے کہ رمضان، تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ کھانا بند، پینا بند، اور شام میں گھومنی موڑی اور پھل چھوڑو، نہیں ہے سب کے من آتا ہے. لیکن اللہ یہاں پر رمضان کا تعارف کس طریقے سے کروا رہے ہیں؟ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان یہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اس کا مطلب یہ قرآن کا مہینہ ہے.
یعنی اگر کبھی کہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا کیا آنا چاہیے؟ قرآن آنا چاہیے، لیکن وہ تو نہیں آتا ہے۔ اگر وہ نہیں آ رہا ہے تو ہم قرآن کو سمجھیں، مطلب ہم اس رمضان کو سمجھیں نہیں۔ اس لیے کہنے والا اگر تم علم رکھتے ہو، صرف سنائی بات نہیں، علم تمہیں گین کرنا پڑے گا، تمہیں وہ ریسرچ کرنا پڑے گا کہ اللہ نے روزہ ہم پر فرض کیوں کیا ہے، اس کا پیچھے لاجک کیا ہے، جس کے پیچھے سائنٹیفک ریزن کیا ہے، جس کے پیچھے سائیکولوجیکل ریزن کیا ہے، جس کے پیچھے سوشل ایشو کیا ہے، ہمارے سوشل میں، ہمارے گھر کے اہل عیال میں اس کا کیا بینیفٹ آئے گا۔ اس کا بہت بے شمار بینیفٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہ یہ سارے وہ مدلل ناس کہ سارے انسانیت کو ہدایت کرنے والا، یعنی ماہ رمضان وہ منتھ ہے جس میں کہ قرآن اترا اور سارے انسانیت کو اس سے ہدایت بانٹ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ قرآن پورے ناس کے لیے، ناس کا مطلب کہ سارے انسانیت کے لیے، مطلب سارے ہیومن کائنڈ، ایچ اینڈ ایوری پرسن آف دس ورلڈ، یعنی سارے انسان، چاہے وہ مسلم ہو، سکھ، عیسائی ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سب کے لیے قرآن ہے، سب کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں یہ قرآن صرف کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے۔ اور اللہ یہاں پر کہہ رہے کہ رمضان ہی وہی مہینہ ہے جس میں کہ سب سے اچھا ایڈوانٹیج ہے کہ تم سارے انسانوں کو اس سے ہدایت پہنچا سکو۔ کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ اس میں جو قرآن کا، جو اسلام کا جو دشمن ہے، کون سب سے پہلا کون ہے؟ شیطان۔ اللہ اس کو جکڑ لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو انسانوں کے اندر شیطان گھسا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی باندھ دیتا ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی اسلام کا دشمن ہے، اگر کوئی قرآن کا دشمن ہے، تو یہ مہینہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کو تم قرآن کا دعوت دو۔ یہ اس کا اصل میننگ ہے۔ لیکن ہم جو مسلمان کیا کرتے ہیں، رمضان آتا ہے تو سب سے دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رمضان صرف خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ رمضان سارے ہیومن بینگ کے لیے، اور یہ ہم مسلمانوں کا یہ رائٹ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اس قرآن کو صرف پڑھے نہیں، پڑھ کر سارے انسانیت کو بانٹے، سارے انسانیت کو ہم اس قرآن کی طرف بلائیں۔ یہ سب سے اچھا اللہ ہمیں اوسر دے رہے ہیں اس قرآن میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمیں جب موقع ملے گا تو ہم اس پر اور کہیں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو اس قرآن پر اور ماہ رمضان پر اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا بالقرآن الحکیم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔